یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. ان فاحشہ پہ FIR نہیں کاٹی جاتی. یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہم تو آئی اس وجہ سے ہیں کہ ان پہ پابندی لگوا کے جائیں گے ان گندی آنٹیوں پہ. وہ سندھی بات میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNA سے. ایک مارچ 23 کا منظر تھا. یہ 6 ستمبر کیسا ہے؟ اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. غلام ہے، غلام ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا، خاتون تھی. عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے. عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے. اس کے ساتھ ظلم ہوا یہ نہیں بولی. آپ کے ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے. یہاں پر 1-2 بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNA سے کہ ان کو نامرد کر دو یا انہیں سزا پھانسی دو. امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے، وہ 3rd کلاس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا، کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی. یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. معصوم کشمیری 6-7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں BJP بھارتیہ جنتا پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی، اس ریپسٹ، اس ملون کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جائے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیے. وہ جو میری بہنیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ موم بتی مافیا، وہ یہود و انود کے فنڈ پر چلنے والی NGOs جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم اس نعرے کو اس ملک میں کبھی بھی راج نہیں ہونا دیں گے انشاءاللہ. یہ جسم بھی میرے اللہ کا ہے اور اس پہ مرضی بھی میرے اللہ کی چلے گی. ایک ہی ان کا مشن ہے. جس طرح دیگر ممالک میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا، یہاں بھی اس طرح یہ لوگ ننگے پھریں، یہ لوگ عیاشی میں پھریں، یہ آزادی میں پھریں. یہ جو چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر ایک مکروہ دھندا شروع کیا گیا ہے، یہ بڑی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ 17ویں صدی کے انقلاب فرانس کے بعد یہ لبرلزم اور مادر پدر آزادی کا نعرہ بلند ہوا اور اس کو آہستہ آہستہ یورپ میں پھیلایا گیا. اب ایک بھرپور منظم سازش کے تحت یہ ہمارے ملکوں میں، خاص کر اسلامی ملکوں میں، اور اس کا رخ پاکستان کی طرف کیا گیا ہے. یہ ایک منظم سازش کے تحت ہماری اسلامی اقدار کو، ہماری ثقافت کو، ہماری نظریاتی سرحدوں کو یہ تباہ کرنے کی ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے ہر انسان اور ہر مخلوق کے سب سے بہترین حقوق اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیے. حاتم تائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو، اس پہ بیٹھ کے جائے. بہترین نسل کے بہترین ساز و سامان اسے دو. صحابہ کو کہا کہ پروٹوکول ہے، اس کے تحت اسے واپس بھیجو. جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار نکال لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اس نے کہا رک جاؤ، I would have been converted to Islam. میں مسلمان ہو جاندی but I came here to take you along with me کہ تو بھی مسلمان ہو جا، میں تینوں بھی لینا آئی ہوں. یہ ہے اسلام، یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیا خواتین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں انسانی حقوق کا جو چارٹر دیا، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں انسانی حقوق کے طالب علموں کو وہ پڑھایا جاتا ہے. انسانوں میں خواتین کے جو اعلیٰ ترین حقوق اسلام نے متعین کیے، ہمارا ایمان ہے اس سے بہتر حقوق کوئی اور وضع نہیں کر سکتا. اسلام سے پہلے وہ عورت جو منڈیوں اور بازاروں میں بکا کرتی تھی، جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حقیقت میں اگر عورت کو کوئی تحفظ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں. یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے.
کالی کملی بچھا دیتے. حضور کی ازواج سے جو کتنے پیارے انداز میں گفتگو شنید کرتے ہیں, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گی. آج کا یہ احتجاج ان ظالموں کے خلاف ہے, ان گستاخوں کے خلاف ہے, ان ملک دشمن عناصر کے خلاف ہے جو پوری پلاننگ کے ساتھ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس نظریے کو پس پش ڈالنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. اسلام پسند تحریکیں اور جماعتیں ہم خواتین کے حقوق کے خلاف یہاں پر احتجاج نہیں کر رہے ہیں. ہم خواتین کے تمام جائز حقوق کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی یوم خواتین پر جو پیغام ہم نے دیا ہے اسی کے مطابق ہم خواتین کو ان کے حقوق آئین پاکستان کے مطابق دلوانے کی مطالبہ کرتے ہیں. آج کا یہ احتجاج ان منتظمین کے خلاف ہے جو خواتین کے حقوق کی آڑ میں اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں. ہم لاجیکلی آنسر کریں گے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو قرآن اور سنت کے خلاف اٹھایا ہے اور کس انداز میں وہ خواتین کے حقوق کے نام پر پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تو جو جی میں چاہے وہی کچھ کرو. ان خواتین نے خواتین کے نام پہ جو بے حیائی, جو فحاشی اور جو اسلام کے خلاف زبان درازی کی ہے, جو اسلام اور مذہب سے آزادی کے نعرے لگائے ہیں, پاکستان کا آئین اور پاکستان کا اسلامی معاشرہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. ان بے لگام خواتین کو لگام دی جائے, یہ ان کے پیچھے دشمن کا ایجنڈا ہے. جو آگے پشتون کارڈ کھیل کے میرے پٹھان بھائی کو ہم نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے, بلوچ کارڈ کھیلتی ہے تو مجھے اور میرے بلوچ بھائی کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے پتا ہے ہم لوگوں نے آگے بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے 48 میں تمہیں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا, یہ پاکستان کا اصل وارث ہے. ہم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان میں تقسیم کر کے سپر پاور کا غرور خاک میں ملایا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ نواب اکبر بگٹی 1948 میں بلوچستان سے اٹھا اور سب سے پہلے پاکستان کی حمایت اس نے کی تھی. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ میری چونڈا کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھائیاں بیلچے لے کے 65 کی جنگ میں چلی گئی تھی اور اس وقت جسم پہ بم مان کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑے تھے. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ اس وقت ایوب کی کال پہ ایک پٹھان اٹھ کے بولتا تھا کہ جناب ایک مارچ 23 کا منظر تھا, یہ 6 ستمبر کیسا ہے, اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے. یہ پوچھنے والا کون تھا اس وقت؟ آج بھی KPK کے در و دیوار سے آتی ہے صدا کہ جناب ہندوستان والوں کا لراشقوں پہ خبر خوشبو سرا. ہم نے بتایا کہ وہ سندھی جو ہے وہ سندھی بعد میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم نے بتایا کہ جناب اس ملک کا شہری خود کو پاکستانی سمجھتا ہے تو اسلام کی نسبت سے سمجھتا ہے, because it's the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. اس ناپاک عورت مارچ کے اندر توہین رسالت کی گئی تو حکومت نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حکومت کی ایک خاموشی ثابت کرتی ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. میں اسلام آباد کے ڈی سی سے پوچھتا ہوں, آپ کی غیرت ایمانی کہاں گئی؟ آپ نے اس کی اجازت کیسے دی؟ تم روٹی ہمارے پیسوں سے کھاتے ہو, تمہارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہو, لیکن تم نے میرے نبی کی حرمت کرنے والوں کو یہاں پہ برداشت کیسے کیا؟ میں کمشنر سے پوچھتا ہوں, میں شیخ رشید سے پوچھتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان صاحب, آپ ہر بات میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. آپ کی جو بیگم خاتون اول جو روحانیت کا درس دیتی ہیں, آپ کی غیرت, آپ کی روحانیت, آپ کی مسلمانیت کہاں مر گئی ہے؟ آج ایک ہفتہ گزر چکا, 290C کی خلاف ورزی ہوئی, یہاں پہ اپلیکیشن دائر ہوئی, اس پر پرچہ کیوں نہیں کٹا؟ جناب عمران خان صاحب, تم ریاست مدینہ کے دائی ہو, تمہاری شرم کہاں گئی؟ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہیں تو ریاست مدینہ کا خیال رکھتے ہوئے یہ پرچہ کاٹنا چاہیے تھا. ہم نے اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا, ہم نے ایک اور بنگلہ دیش بننے سے بچایا, ہم نے اس ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا, ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا, اور
اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ یہاں وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی موجود تھی، ان لوگوں پہ، معصوم شہریوں پہ، اس نظریے کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے ہیں اور ان فاحشہ پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ ایف آئی آر درج کرے، از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے، از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی این جی اوز پہ پابندی لگائی جائے جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناموس پر یہ قوم متحد ہے۔ ہمارا کوئی نام، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی تحریک اس معاملے میں مختلف نہیں، ہم سب صرف ایک پیج پر ہیں اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ اور اعلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور امت مومنین کے ناموس پر اللہ کی قسم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اس مارچ کو ہم روکیں گے، اس توہین رسالت کو ہم روکیں گے۔ ابھی ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، ہم روکیں گے، ہمیں روکنا آتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں قانون کے ہاتھوں، ہم مجبور ہیں آئین کے ہاتھوں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ آئین کو چاہیے، قانون کے رکھوالوں کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہمیں نکلنے سے قبل ہی ان کو لگام دی جائے۔ ہم ہاتھ سے بھی آپ کو روکیں گے، ہم زبان سے بھی آپ کو روکیں گے، ہم اپنے ہر فورم سے آپ کو روکیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی غیور عوام اس قسم کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام اور نامراد کر کے چھوڑے گی۔ ان کو روک لیا جائے، وگرنہ جب ہم نکلیں گے اور پھر ہم یہ 100 کی تعداد میں نہیں ہوں گے، پھر ہزاروں میں نہیں ہوں گے، پھر لاکھوں میں نہیں ہوں گے، پھر کروڑوں میں نکلیں گے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ آپ حرکت میں آئیے، آپ ادارے ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جو منوانا چاہتے ہو منوا سکتے ہو۔ پہلے بات تو عورت مارچ کے واہیات نعروں تک تھی، اب تو بات دین پر آ گئی ہے۔ اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے پہلے گورنمنٹ کے لیے ڈی چوک کا رکھا ہوا تھا، لیکن جہاں ہم تھانے رہے ہیں زبردستی ایف آئی آر لیں گے انشاءاللہ، کہ یہ لوگ نہیں کرتے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ابھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اگلا لائحہ عمل وہیں پر ہم اعلان کریں گے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ جائیں۔ اب اتنے ہم بھی ڈس چکے ہیں ان لوگوں کے کہ وقت سے پہلے ہم لوگ کوئی اعلان نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی اس بات کی آزادی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور اسلام کے خلاف بات کرے گا، ہم اس سے آزادی کا مطالبہ کریں گے، ان پر پابندی کا مطالبہ کریں گے، آئین کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کریں گے۔ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جن جن لوگوں نے، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان سب کو اس بے حرمتی کی قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی بھی انسان کو اس طرح کی جرت پیدا نہ ہو سکے۔ آپ کو ہم موقع دیتے ہیں اگلے اعلان تک 290C کے مطابق ان گستاخان رسول کے خلاف ایف آئی آر درج کرو۔ اپنے میڈیا کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دجالی میڈیا کا کردار مت ادا کریں۔ ایک سازش کے تحت میڈیا چینل نے عورت مارچ کے کمپین کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے میڈیا کے مالکان کو، اپنے صحافی بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، کل قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہونی ہے، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن حرمت رسول، ناموس رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں؟ نہیں ہے۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہے تو پھر میں عورت مارچ کے منتظمین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حق میں جھوٹا پروپیگنڈا مت کرنا۔ عورت کی آڑ میں آج پورے پاکستان میں ہونے والے احتجاج میں مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا۔ ہم اسٹیج سے اعلان کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم عورتوں کے اسلام کے مطابق دیے ہوئے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اس ایجنڈے کے خلاف ہیں
जो औरतों के हकूक की आड़ में किया जा रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नामूस ये सबसे बढ़कर है, हमारी जिंदगियों से बढ़कर है, हमारी औलादों से बढ़कर है, हमारी जान माल इज्जत आबरू हर चीज से बढ़कर है। इसी के लिए हमारे बड़ों ने हिजरतें की थी, इसी के लिए आज हम जिंदा हैं और रब्बे कायनात से दुआ अल्लाह इसी पर मौत अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहां शहीद सियालवी साहब और उनके तमाम इत्तेहादियों ने यहाँ पर बहुत से मुतालबात रखे। उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं कि इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको फ़ंड कर रही हैं बैरूनी प्रोपेगेंडे के हिसाब से, ये लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान और इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि इनके ऊपर पाबंदी आयद करने का जो उनका मुतालबा है वो माना जाता है कि नहीं। हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो ज़रूर एक्शन ले ताकि इस किस्म की जो हरकतें हैं उनको रोका जा सके। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।